اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو قبر کو سجدہ کرتا ہو. کسی کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں جا کے کہتے ہوں ان کی طرف نماز کہ میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, تجھے سجدہ کر رہا ہوں. ایسا کون ہے؟ کیوں مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں؟ کون سا مسلمان یہ کام کرتا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مزارات پر جانا جائز ہے؟ مزارات پر جا کر ان سے وسیلہ کیا جا سکتا ہے, اپنی دنیاوی ضروریات اور حاجات کو طلب کیا جا سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. آج ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مزارات پر جانا, ان سے مانگنا, ان کی طرف سفر کرنا, ارادے کے ساتھ جانا, یہ شرک ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. تو اس میں درست بات کیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا واقعی مزارات پر جانا یہ شرکیہ کام ہے؟ آج ہم اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں پہلے بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں. ویڈیو کا عنوان ہے یا علی یا حسین کہنا شرک ہے. اس میں آپ مزید تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں اس کو زیر بحث لا رہا ہوں کہ مزارات پر جانا جو ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں اور دنیا بھر کے اندر عرب اور عجم میں مسلم امہ کی اکثریت وہ مزارات پر جاتی ہے, ان سے وسیلہ کرتی ہے, اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے یہ کام ہو رہا ہے. اب یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی امت کی اکثریت کوئی دلیل نہیں ہے. بالکل کوئی دلیل نہیں ہے. اور عوام کا عمل کوئی دلیل نہیں ہے. جناب بالکل کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن انہیں مشرک کہنا, کافر کہنا, کیا اس کی کوئی دلیل بنتی ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. پھر ہمارے ہاں اہل سنت لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ سواد اعظم, اکثریت, اجماع ہے اس بات کے اوپر, مسلمانوں کا اجماع ہے. تو ایک طرف تو اجماع کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف جب انہیں کہا جائے کہ امت مسلمہ کی اکثریت یہ کام کر رہی ہے اور اس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت گمراہی کے اوپر جمع ہو گئی. بہرحال دوسری بات میں یہ کہوں کہ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے. میں آج اس کو کیوں ڈسکس کر رہا ہوں کہ مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں ہے, اس کو کیوں ڈسکس کر رہا ہوں. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے شرعی احکام ہیں, ان پر گفتگو کرنی چاہیے. تو کیونکہ جب ہم اس طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, فلاں جپیٹر پہ چلی گئی ہے, اور آپ ابھی تک ان مسئلوں کو نہیں حل کر سکے. تو اس لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اگر امت مسلمہ ان مسائل کو حل کر چکی ہوتی اور ان مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر, فاسق, گمراہ, بدعتی, مشرک یہ قرار نہ دیتی تو ہم اس پہ گفتگو نہ کرتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر تقسیم ہے, منقسم ہے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مسلم امہ کی ان کی تذلیل کرتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہے, یہ مشرک ہو گئے ہیں, اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں, یہ کلمہ گو مشرک ہیں, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں, اور عرب عجم کے اندر یہ جو مسلمان تقسیم ہے ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی تک کلمہ پڑھ کے بھی یہ دین پر نہیں ہے, اور انہیں ابھی ہم نے مسلمان بنانا ہے. اور ایک دوری آپس میں کریٹ کی ہوئی ہے, فاصلے بڑھائے ہوئے ہیں. اس پر تو قتال بھی ہوا ہے عرب کے اندر. آپ دیکھیں کہ تحریکات اٹھی ہیں, انہوں نے مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر ان کو قتل کیا ہے, واجب القتل تک قرار دیا ہے. بلکہ یہ تک کہا ہے کہ ان سے زیادہ تو کوئی اور مشرک ہے نہیں. وہ مشرکین جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا وہ بھی کوئی مشرک نہیں تھے, بلکہ یعنی اگر وہ ان کا شرک اتنا بڑا شرک نہیں ہے جتنا آج کل کے ان مسلمانوں کا شرک ہے. کیسے بھائی؟ اس طرح کے یہ لوگ تو وہ مشرکین مشکل وقت کے اندر تو اللہ کو پکارتے تھے, اور یہ مشرک آج کل کے جو کلمہ گو ہیں یہ غم کے اندر بھی کسی جگہ اگر پھنس جاتے ہیں تب بھی یا غوث کہتے ہیں یا علی یا حسین کہتے ہیں. اور وہ جو مشرکین تھے قریش کے, وہ مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے. تو یہ آج کل کے جو مشرکین ہیں جو کلمہ گو ہیں یہ ان سے بدتر ہیں. تو جب اس درجے کی نفرت ذہن میں بیٹھی ہو تو پھر اس کے اوپر گفتگو کرنا یہ ضروری ہے, تاکہ بتایا جائے کہ جناب جو چیزیں آپ نے انہیں مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر اور یہ دوری بنا دی ہے, کیا واقعی یہ قرآن کے میزان کے اوپر درست بیٹھتی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میزان ہے. قرآن مجید کے اوپر ہم آپ کے عقائد کو, آپ کے اصطلاحات کو جنہیں آپ نے شریعت بنا لیا ہے, اور توحید کے نام پر امت مسلمہ کی
آپ ان کو مشرک قرار دیتے ہیں اور شرک کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، شرک کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا دھوکہ؟ جناب یہ اگر یہ چیز شرک نہیں ہے، یا علی یا حسین کہنا شرک نہیں ہے، یا غوث کہنا شرک نہیں ہے، تو پھر شرک اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو شرک ہے، کیونکہ وہ جو مشرک تھے جن کے بارے میں قرآن اترا ہے، جن کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، ان کے شرک میں اور ان کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی غائب سے مدد مانگتے تھے، یہ بھی غائب سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کو پکارتے تھے مشکلات میں، خوشی غم میں، یہ بھی اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں۔ تو یہ سب ایک ہی ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ تو اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے، کیا یہ قرآن کے میزان اور ترازو میں پوری اور فٹ بیٹھتی ہے؟ کون سی بات؟ کہ جناب ان کا شرک اور ان کا شرک ایک جیسے۔ میں صرف یہاں پر ایک اس کے اوپر آپ کو سوال کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مشرک اور یہ مشرک برابر ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا ابو جہل رسالت کا اقرار کرتا تھا؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، حتیٰ کہ رسول کو وہ بھی سچا مانتے تھے، پیغمبر کی سچائی کا اقرار کرتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کہلائے۔ اب یہ وسوسہ دیکھیں، وسوسہ کس انداز میں دیتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف۔ یہ شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا دی یہ بات نا، مسلمانوں کو لڑانے میں شیطان سب سے آگے آگے ہوتا ہے، تو شیطان نے یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تم مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرو کہ جناب وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق مانتے تھے، تو ایک جیسے ہیں۔ ان کا شرک اور کیا تھا سوائے اس کے کہ جناب وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جناب مجھے بتاؤ کہ کون سا مشرک ہے؟ کیا ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانتا تھا؟ کون سا مشرک ہے؟ عتبہ، شیبہ، ابی لہب، امیہ بن خلف، یا قریش یا بنو امیہ کے ظالم لوگ، کیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانگتے ہوئے شرک کرتے تھے؟ کوئی رسالت کے اقرار بھی کرتا تھا؟ کوئی ایک مشرک ایسا نہیں تھا، کوئی ایک مشرک نہیں تھا ایسا، ورنہ تو پھر وہ مشرک ہی نہ رہتے نا۔ قرآن مجید نے اگر آپ نے قرآن سے کچھ لینا ہے تو پورا آپ نے اس سے لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک آیت یہاں سے لی، تھوڑی سی بات یہاں سے لی، ادھر سے لی اور اسے آیا اور مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرتا ہو۔ بعض ان میں ایسے تھے وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، بعض ان میں ایسے تھے کہ جو دوبارہ سے اٹھائے جانے کے منکر تھے، زمین سے پیدا کیے جانے کے منکر تھے، بعض ان میں ایسے تھے کہ وہ اس چیز کو محال سمجھتے تھے کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے، بالکل ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ان کے عقائد و نظریات کو، افکار کو بیان کیا اور اس کے پر رد کیا ہے۔ ان کی توحید کوئی اس طرح نہیں تھی کہ وہ اللہ کو اس طرح تفصیل کے ساتھ ایک مانتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید نے توحید کو بیان کی ہے۔ کوئی مشرک ایسا نہیں مانتا تھا۔ ان کے ذہن میں کچھ چھوٹے موٹے تصورات وہی تاریخ کے اندر اپنے آباء و اجداد سے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، جس پر انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا کہ ان سے جو چیزیں ان تک چلی آ رہی تھیں اسی کو آگے وہ لے کر چلتے تھے۔ اللہ کے بارے میں ایک دھندلا سا تصور تھا خدا کے بارے میں کہ اللہ یہ ہے، اور باقی ان کے نزدیک کوئی تصور واضح نہیں تھا۔ قرآن مجید نے ان کے تصور کو درست کیا کہ جناب یہ تصور جو تم مانو تمہارے باپ داداؤں کی یہ بات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنا تعارف اس طور پر پیش کیا کہ میں ایک ہوں، میرے کوئی برابر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کسی طرح سے میرے کاموں کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، جو کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بار بار توحید کے طور پر جو پیش کیا ہے اس کا آپ مطالعہ کریں تو ساتھ میں ان کے شرک کا رد بھی کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے ہاں جو شرک کے نام پر لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں وہ کیا؟ اب ان کا شرک اور ان کا شرک آپس میں برابر ہے، اور اسی میں ایک چیز یہ رکھتے ہیں کہ جناب مزارات پہ جو جانے والے لوگ ہیں یہ بھی غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان جیسے ہوئے۔ تو آج اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مزارات بنائے جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر مزارات پہ جانا یہ اگلی بات ہے۔ تو یہ لوگ جو منع کرتے ہیں مزارات پہ جانے سے، ان کے کیا دلائل ہیں؟ ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ قرآن مجید سے میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے پاس جو آیات ہیں وہ وہی ہیں جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کے شرک کو بیان کر رہی ہیں، اور اس میں سے یہ کچھ لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔
ان کے لینا ہے تو پورے عقائد کو لو نا, کہ وہ پورے ان کے عقائد کیا تھے, نہیں, وہ تھوڑی سی باتوں کو لے کر مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. لہٰذا قرآن سے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کی جو توحید کے جو افکار ہے نا, یہ ان کو ان کے بابوں نے بتائے ہیں, کہ جو آج سے چند صدیاں پہلے گزرے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان لوگوں نے جو ان چیز کو کتابوں میں لکھا ہے اس چیز کو آگے انہوں نے بیان کر دیا, مسلمانوں کو مشرک کہا, اسی کو یہ لوگ لے کر چلتے ہیں. تو قرآن میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی یہ نشانی بیان کی ہے, بخاری کے اندر موجود ہے, کہ وہ شرار خلق ہیں, مخلوق میں سب سے برے ہیں, کہ وہ ان آیات کو جو مشرکوں کے, کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں, انہیں وہ مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں. ابن عمر نے جو بات کہی ہے وہ آپ دیکھ لیں, آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو موجودہ بزرگ ہیں, احباب ہیں, وہ علماء اسکالر کیا کرتے ہیں, ان آیات کو لے کر مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں, مزارات پہ جانے والے مشرک وغیرہ وغیرہ. اچھا, دلائل ان کے پاس جو ہے وہ روایات ہیں. روایات کے اندر بخاری مسلم کے اندر روایات موجود ہے, نسائی کے اندر ہے, اسی طرح مسند احمد وغیرہ کے اندر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے سے منع کیا. بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, صحیح بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت 1390 ہے. اس کو عروہ نے روایت کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرض وفات کے اندر, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت کرے یہودیوں اور نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, مسجد بنا لیا. یہ روایت بخاری و مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. دوسری روایت ہے, وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, عن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشہ ان ام حبیبۃ و ام سلمہ ذکرتا فقال ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات. وہ کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا, اور یہ دونوں جو ہے ام المؤمنین ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ حبشہ جا چکی تھی, ہجرت اولا انہوں نے کی تھی. تو وہاں چونکہ نصارہ کی اکثریت تھی, وہاں انہوں نے یہ چیز دیکھی, ایک کلیسا, ایک چرچ دیکھا. تو جب یہ باتیں انہوں نے رسول اللہ کے سامنے کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر کے اوپر وہ ایک مسجد بنا دیتے اور اس میں کچھ تصویریں اور اس طرح کی مورتیاں بنا کے وہ لوگ رکھ دیتے تھے. فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو یہ لوگ اللہ کے ہاں قیامت تک سب سے بدترین لوگ ہیں. ان دو روایتوں کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مزارات پہ جانا, مزارات کو بنانا, پہلی بات یہ مزارات بنانا, اس پہ گنبد بنانا, یہ سب شرکیہ کام ہے, کیونکہ مزارات کے اوپر, قبر کے اوپر عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی, قبر کے اوپر عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی, اور یہ لوگ قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی روایات, دو روایتیں بخاری مسلم کے علاوہ اور بھی روایت ہے, لیکن یہ صحیح درجے کی روایت ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان روایات سے کیا معلوم ہوا؟ ان روایات سے ہی معلوم ہوا کہ قبر کے اوپر مزار نہیں بنایا جا سکتا, قبر کے اوپر قبروں کے اوپر عمارت نہیں تعمیر کی جا سکتی, اسی میں آپ گنبد سمجھ لیں, اسی میں آپ مزار کو سمجھ لیں. تو لہٰذا مزار کو بنانا یہ یہود و نصارہ کا شیوہ ہے, ان کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, لہٰذا مزار بنانا بھی جائز نہیں ہے. اب یہ روایات ہے, یہ دو صحیح روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. قرآن مجید سے مزار بنانے کا جواز, کہ قرآن مجید سے ہم دیکھیں گے کہ کیا مزار کو بنایا جا سکتا ہے. قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ سورۃ الکہف ہے, سورت نمبر 18, اس کی آیت نمبر 21 ہے. سورۃ الکہف کے اندر, کیونکہ ہم قرآن مجید میں ہمیں غور کا حکم دیا گیا ہے, قرآن کیا مزار بنانے کو منع کرتا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَ أَمْرِهِمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب اصحاب کہف کا واقعہ ذکر ہے, اصحاب کہف چند نوجوان تھے کہ جو اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ کے خوف سے غار میں جا کے چھپ گئے. قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں تفصیلی واقعہ موجود ہے. یہاں
اس آیت سے استدلال کرنا یہ مقصود ہے کہ جب لوگ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو دوبارہ سے سوئے ہوئے ہیں، تو اب انہوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ہم ایک عمارت بنا دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر مسجد بنا دیں۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دیں، ربہم اعلم بہم، تاکہ لوگ ان کی طرف جا نہ سکے، ان کی حالت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ضرور بالضرور ان کے اوپر ایک مسجد بنا دیں گے۔ اب یہاں علیہم مسجدہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے قریب مسجد بنا لیں گے، قبر کے اوپر مسجد نہیں، ورنہ تو یہاں قرآن مجید نے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے علیہم مسجد ذکر کیا، قبر کے اوپر مسجد بنانا، اس سے قرآن ذکر کر رہا ہے اگر یہ کچھ ایسا کام ہوتا قرآن آگے ساتھ میں ضرور کہہ دیتا کہ بھائی یہ شرکیہ کام انہوں نے کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن علیہم اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ قبر کے اوپر مسجد بنانا نہیں ہے، قبر کے قریب مسجد بنانا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ساری ملتی ہیں، قرآن میں جگہ جگہ پہ ارشاد ہے تحت اور اعلیٰ، یعنی تحت نیچے کے معنی میں آتا ہے، یعنی ایک چیز اوپر ہے دوسری چیز نیچے، تو جیسے ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں نہریں ہیں، ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تو نیچے نہریں بہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے قریب سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اسی طرح بالکل یہ بات ہے علیہم مسجدہ، ان کے اوپر مسجد سے مراد یہ کہ قریب میں مسجدیں بنا دے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ چیز شرک ہوتی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ مزارات یعنی وہ جگہ جہاں پر اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں وہاں پر موجود ہیں، ان کے قریب میں مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں۔ مولانا مودودی اور دوسرے حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ نصارہ تھے اور یہ لوگ وہ تھے کہ جناب جو مشرکین لوگ تھے، اور یہ لوگوں نے اپنے باطل عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اوپر مسجد بنا دو۔ میں اس کا جواب یہ دیتا چلوں، اگر یہ باطل عقیدہ ہوتا نا تو قرآن مجید توحید کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ قرآن مجید اصل کتاب التوحید ہے، محمد بن عبد الوہاب کی جو کتاب التوحید ہے وہ نہیں کہ جس میں مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا، قرآن مجید میں اصل توحید بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ قبر کے قریب اور ان لوگوں کے قریب اولیاء کی جگہوں کے قریب میں مسجد بنانا حرام یا شرک ہوتا، یہ لوگ تو حرام نہیں کہتے، شرک کہتے، اگر شرک ہوتا تو قرآن مجید اس پہ ضرور رد کرتا کہ جناب یہ انہوں نے باطل بات کہی تھی۔ قرآن اس سے خاموش ہے، قرآن نے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی کہ جناب انہوں نے کیا کہا کیا نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ قرآن شرک کے بارے میں بہت حساس ہے، شرک کو کسی حوالے سے قرآن اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ اگر انبیاء کے بارے میں بھی اگر کوئی شرکیہ عقیدہ نکلنے کی کوشش ہو رہی ہو نا، لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہو یا سمجھنے کی بات آتی ہو، تو اس پر بھی قرآن مجید وہاں خاموش نہیں ہوتا، وہاں بھی بیان کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری بات کرو، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے بالکل یہ بات نہیں کی، لیکن قرآن مجید اس حوالے سے توحید کے معاملے میں بڑا سخت ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اس جگہ کو قرآن مجید مجمل کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ کوئی بیان نہ ہو، اس حوالے سے کوئی ذکر ہی نہ ہو کہ یہ انہوں نے جو مسجد بنانے کا جو کہا اولیاء کی جگہ کے قریب میں، اصحاب کہف کے قریب میں، تو اس کو صحیح کہا یا غلط؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن نے دونوں آراء کو بیان کیا کہ ان کے اوپر عمارت بنا دے یا ان کے قریب میں مسجد بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر یہ مذمت کی جگہ پر نہیں آیا بلکہ مدح کی جگہ کے اوپر آیا کہ ان کے آرام کرنے کی جگہ کے قریب میں مسجد بنانے کا قرآن نے کہا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا اور قرآن نے اس کو آگے نقل کر دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر دفن کیا گیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، یا ایک قول یہ ہے سید النساء العالمین فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے گھر میں یا صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہے۔ یہ دو آراء ہیں، مختلفی ہیں، لیکن بہرحال اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہے۔ تو وہ حجرہ لازمی بات ہے، وہ ایک عمارت ہے، مسقف ہے، چھت ہے، اس پر چھت ڈلی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر مدفون ہے۔ تو اگر عمارت کے اندر دفنانا یا قبر کے اوپر عمارت کا ہونا یہ شرکیہ کام ہوتا، منع ہوتا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وصیت فرما دیتے کہ میری قبر کو کسی مسقف کسی عمارت کے اندر نہیں رکھنا بلکہ کھلے میدان کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی روایت ہے نا
کہ جناب آپ نے آخری وقت کے اندر، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، فرمایا کہ آپ نے اپنی مرض وفات کے اندر کہا کہ اللہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. تو اگر وہ اس سے مراد یہی ہو کہ مزارات تعمیر کرنا یا عمارت تعمیر کرنا، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وصیت فرما دیتے کہ مجھے حضرت عائشہ کے حجرے میں نہیں دفنانا، مجھے تو باہر کسی کھلی میدان کے اندر مجھے دفنایا جائے، تاکہ عمارت سے تو یہ شبہ بھی نہ ہو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو مسجد نبوی ہے وہ روضہ رسول سے کتنے دور ہے. صرف درمیان میں، یعنی جو شروع کے زمانے کی میں آپ کو بات کروں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ یا وہ دیوار کہہ لی جائے، اس کے بعد مسجد نبوی بالکل ملی ہوئی ہے، کوئی درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. صحابہ نے یہ کیا کہ صحابہ نے درمیان میں ایک دیوار بنا دی تاکہ بالکل سامنے نہ ہو پائے. تو اس سے کیا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ قریب میں، قبر کے قریب میں مسجد بنائی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے. جو چیز، اب بات یہ ہے کہ وہ جو احادیث ہے اس کا کیا جواب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں انہوں نے باقاعدہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس سے منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو قبر کو سجدہ کرتا ہو. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو، صحابہ کی قبروں کو یا اولیاء کرام کی قبروں کو، کوئی قبر ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر الا ماشاءاللہ کہ کوئی جاہل آدمی اس طرح کرتا ہو کہ وہاں جا کر باقاعدہ اس کو عبادت گاہ بنا دیتا ہو، مسجد بنا دیتا ہو کہ جناب یہ قبر ہے، اس کی طرف سجدہ کرنا ہے. وہ منع ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، اور احادیث میں اسی چیز سے منع کیا گیا. آپ دیکھ لیں. اچھا، نصارہ کا جو لفظ آیا نا، نصارہ کا، اس بارے میں جواب دینے کے لیے محدثین نے بھی کافی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ لعنت کرے یہودیوں کے اوپر، نصارہ کے اوپر، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. حالانکہ نصارہ کے اندر تو سوائے حضرت مسیح علیہ السلام ان کی کوئی قبر موجود نہیں ہے، پھر ان کی قبر کو کیسے سجدہ گاہ بنایا. تو اس لیے اس میں جوابات دینے کی کوششیں کی ہیں کہ جناب اس سے مراد یہ ہے کہ نصارہ بھی اسی یہود کے اندر داخل ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ان کا جو شرک ہے، جس طرح کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں یہودی یا نصارہ، وہ مسجد بناتے ہیں عین قبر سے، مسجد بنانا ہے عین قبر سے. اور ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو عین قبر سے اسے مسجد بناتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے، نہ آج ہے نہ پیچھے زمانے میں گزرا ہے. آج کیا کرتے ہیں؟ آج صرف مزارات کو تعمیر کیا جاتا ہے، اور یہ مزارات کو اسی مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ روضہ رسول کی تعمیر ہے، جس مقصد کے لیے، یعنی وہاں پر لوگ جائیں، آرام کریں، اور وہاں یعنی آرام سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بیٹھیں اور ذکر و اذکار کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور صاحب قبر کے وسیلے سے دعا مانگیں. ایک عمارت کو وہاں تعمیر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں وہاں پر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ایک طرف میں ایک جگہ پہ مسجد کی جگہ بنائی ہوتی ہے. کسی کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں جا کے کہتے ہوں ان کی طرف نماز کہ میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے سجدہ کر رہا ہوں. ایسا کون ہے؟ کیوں مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں؟ کون سا مسلمان یہ کام کرتا ہے؟ اگر کسی کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ مشرک اور کافر قرار دے کر مسلمانوں کی اجتماع سے آپ اسے نکال دیتے ہیں. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتا ہو. تو لہٰذا جو احادیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے، اس سے مراد یہ ہے کہ عین قبر کو سجدہ گاہ بنانا. عین قبر کو اگر کوئی آج بھی سجدہ کر رہا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے. اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو شرک کا جو کام، شرک کا جو اطلاق ہے وہ اس سے پوچھ کے ہوگا. مثلا آپ شرک میں اور حرام میں فرق نہیں فرق کرتے. ہمارے ہاں علماء دھڑلے سے حکم لگا دیتے ہیں، جناب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کے ہاتھ چوم رہا ہے یا پیروں میں جھک گیا، یہ مشرک ہو گیا، اس نے شرک کر دیا. شرک یاد رکھیے گا ہمیشہ، ایک ہے شرک اور ایک ہے حرام. شرک اور حرام میں فرق کیجئے. اس کام وہ یعنی شرک کبھی بھی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، کسی بھی شریعت میں، نہ اس شریعت میں نہ گزشتہ شریعتوں میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا. اگر یہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو شرک ہوتا تو قرآن مجید اس پہ ضرور، یعنی قرآن اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی اجازت نہ دیتا. اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اور ظلم کبھی بھی اللہ نے روا نہیں رکھا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جائز ہے اور اس شریعت میں شرک جو ہے نا وہ ظلم وہ حرام ہو گیا. تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آج
کے زمانے میں یا شریعت محمدی علی صاحب افضل التحیات و تسلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کام گزشتہ زمانے میں وہ حلال ہو، اس زمانے میں اس شریعت میں حرام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں حلال و حرام تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گزشتہ زمانوں کے اندر ایک چیز توحید تھی اور اس زمانے میں وہ شرک ہو گئی، یا اس زمانے میں وہ توحید ہے اور گزشتہ زمانے میں وہ شرک ہوتی ہے۔ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کے معاملے کے اندر شروع زمانے سے جس چیز کو شرک رکھا وہ آخر تک ہی شرک ہوگا، جس چیز کو توحید رکھا وہ آخر تک ہی توحید ہوگا۔ تو اس میں فرق کیجئے۔ تو یہ جو بالکل دھڑلے سے ہمارے ہاں حکم لگاتے ہیں جناب یہ مشرک ہیں، یہ شرک ہے، نہیں، آپ حرام کہہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ کے اوپر میں نے بنیاد پہ یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یہ کہنا بھی چاہتے ہیں نا کہ یا علی یا مدد، اس کو آپ جائز نہیں بھی سمجھتے تو اس پہ شرک کا حکم نہ لگاؤ۔ شرک کا حکم لگاؤ گے تو پھر آپ مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں، ان کی تکفیر کر رہے ہیں۔ اس کو آپ نے کیا حکم لگانا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ حرام ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، اور اس پہ شرک کا حکم نہیں لگ سکتا، اور یہ حرام بھی نہیں لگتا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کہنا چاہیں تو اس درجے کے اوپر جب تک مسلمان سے اس کی نیت کا آپ نہ پوچھا ہو کہ جناب یہ کام تم نے جو کیا ہے کس نیت سے کیا ہے، اور میں نہیں دیکھتا کہ کوئی مسلمان اس زمانے کے اندر وہ مزارات پہ جاتا ہو تو ان کو سجدے کی نیت سے جا رہا ہو، یا جناب وہ یا علی یا مدد وہ ان کو معبود سمجھ کے کہہ رہا ہو۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمانوں کو مشرک نہ کہیں اور ان پر شرک کے نام سے اپنے فرقے کو آگے نہ پھیلائیں، فرقے کو نہ بڑھائیں۔ اگر ہم نے مسلمانوں کی اصلاح کرنی بھی ہے تو ان سے صحیح طریقے پر جس طرح شریعت نے حکم دیا اس طریقے پہ اصلاح کریں گے، یہ نہیں کہ جناب سب کو مشرک کافر قرار دے دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔